نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اب جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹی سی بات کریں گے۔ مختصر سی ویڈیو میں چھوٹی سی بات، اس کا رزلٹ تو بہت بڑا ہے لیکن ہے چھوٹی سی بات، مختصر بات۔ تو جیسے کہ دنیا کی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی زیادہ تیزی سے گزر رہی ہے اور وقت کا اندازہ لگے بغیر دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی میں نے کل یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے، لیکن اسے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دنیا کی اس دوڑ میں، دنیا کی زندگی کی دوڑ میں اسے اتنی فکر نہیں ہے کہ اسے یہ اندازہ ہو سکے، یا اتنی فرصت نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، یہ دن کیوں آتا ہے، رات کیوں آتی ہے، اور میری زندگی کیوں گزرتی جا رہی ہے، اور میری پوزیشن کیوں بدل رہی ہے دن بدن۔ دن بدن پوزیشن بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر گریجولی اس میں چینجز آتی ہے، پھر وہ بلوغت تک پہنچتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اللہ کریم اس سے اولاد دے دیتے ہیں، پھر اولاد کی پرورش میں لگ جاتا ہے، اور کچھ دنیا کی جھنجھٹیں، دنیا کے مسائل ان کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی زندگی بہت آسان ہے اور آخرت کی زندگی اس سے بھی آسان ہے اگر ہم تھوڑا سا سوچ کے چلیں۔ تھوڑا سا سوچ کر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی خوش کر دیں گے اور آخرت میں بھی خوش کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ گپ نہیں ہے، نہ تو یہ مذاق ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اندازہ بندے کو اس وقت چل جاتا ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے اور نزع کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ اس کے پاس کھڑے رہتا ہے اور اس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے، پھر جو ہے نا یہ جب تکلیف برداشت کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت کچھ کہتا ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، یا تھوڑی سی مجھے مہلت ملے اور میں کوئی مزید تیاری کر کے آگے بڑھوں، لیکن پھر ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو سانسیں اللہ کریم نے ہمیں بخشی ہیں، ان سانسوں میں رب ذوالجلال کو اپنی زندگانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کر لو، اور جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موت کی بعد والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دیں گے، تم سے خوش ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ایک ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوتی ہے تو بہت کچھ سے اس کو نوازتی ہے، اسی طرح رب ذوالجلال اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ لائق کرتا ہے۔ جب یہ بندہ اس کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ کریم اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ لیکن دنیا کی دوڑ نے، پیچھے شیطان کا عمل دخل، کچھ اپنی آسائشات، کچھ لالچ، کچھ مادہ پرستی، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دن بدن ہمیں دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنوں سے دور کر رہی ہیں، اپنی اولاد سے دور کر رہی ہیں، اور ہمارے بیچ میں لالچ کو بھر رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بندہ کتنا بھی لالچ کر لے اور اسے ساری چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر بھی یہ پریشان رہے گا، پھر بھی یہ کہے گا کہ یہ ہو وہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے بہتر ہے کہ بندہ موت سے قبل موت کی تیاری کر لے
اور جنت میں جانے والا بن جائے اور اللہ کریم سے جنت کی خوشیاں مانگے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یقین مانیے کہ دنیا کا یہ مختصر سا لمحہ، اس مختصر سے لمحے پہ اللہ کریم نے آخر کی زندگی کا دار و مدار رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، اپنی نمازوں کی پابندی، اور وہ روٹ جو ہے وہ بھی آسان ہے، کلمے کے مطابق زندگی ہے، اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، انہیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کا پابند سب کو بنانا ہے، اپنی اولاد کا بنانا ہے۔ ہماری جو رعایا ہے، ہمارا جو کنبہ ہے، وہ ہماری فیملی ہے، جیسے کہ بیوی، ہمارے بچے، یہ ہمارا کنبہ ہے، اور اسی کنبہ کا ہر بندہ اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے۔ تو سربراہ کے حکم کے مطابق اگر اس گھر میں سسٹم نہ چلے تو پھر کیا ہوتا ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پریشانی بنی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ان لڑائیوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ان جھگڑوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے صرف اور صرف بات اتنی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی دیر ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا آنے کا مقصد کیا ہے اور رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جب یہ چیزیں اس کے سمجھ میں آ جائیں گی تو ساری زندگی سہل ہو جائے گی۔ اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور حضرات صحابہ کرام نے جان توڑ محنت کی، اللہ کی دین کے لیے تن من دھن تک قربان کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا یہی طریقہ ہے کہ فالو ٹو حضرات صحابہ کرام، فالو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو فالو کرو، تبھی کامیاب ہوگے۔ اگر ہم لوگ اس کو نہیں چنیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ناکام۔ اور جب یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی خوش اور جنت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو سارے کے سارے جنتیوں کو ایک بہت ہی بڑے کھلے میدان میں جمع کیا جائے گا، رب ذوالجلال کی دیدار کی آمد ہوگی، سارے لوگ خوش ہوں گے۔ ان جنتیوں کو کہا جائے گا کہ آج پتہ ہے تم لوگوں کو یہاں پہ کس لیے اکٹھا کیا گیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ نہیں، فرمایا جائے گا رب ذوالجلال کا وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو تم سے دنیا میں کیا گیا تھا، کہ تمہیں اس سے بڑی خوشی کائنات میں مل ہی نہیں سکتی، اور وہ خوشی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار کی خوشی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدن یعنی کہ دیکھنے کی خوشی ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارک کا زیارت کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارک کا زیارت کر لیں، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس زیارت کی ایک عجیب سی کیفیت ہوگی۔ ساری مخلوق، سارے جنتی جو ہوں گے وہ اس دن کو ترس رہے ہوں گے، اس مومنٹ کو، اس لمحے کو، کہ کب ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ وقت بھی آ جائے گا جب رب ذوالجلال اپنا دیدار کرائیں گے اور ہزاروں پردے ہوں گے، جب ایک ایک پردہ اس طرح پھیلتا جائے گا، کھلتا جائے گا، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ، یہ پردوں کی اتنی خوبصورتی، اتنی نمائش۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب ان پردوں کے بیچ میں رب ذوالجلال کا جب آپ دیدار کریں گے، اللہ، تو میرے بھائیو بزرگوں بہت بڑی خوشی ہے، بے حد بڑی خوشی ہے۔ اللہ پاک یہ خوشی ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر جب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے بندو، تم لوگوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا، تم لوگوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا، تم سے یہ چیزیں ساری چھپی ہوئی رکھی تھی، اپنے آپ کو بھی اور اس جنت کو بھی، اس جہنم کو بھی، لیکن تمہیں کامیابی دینے کے لیے میرے نبی تم لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے کھلا میری آیتیں تم تک پہنچائی، اور تم اس کے عمل پیرا ہوئے، اور آج اس کے عوض میں تم لوگوں کو یہ مقام مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ تو ایک بہت بڑی خوشی ہوگی۔ پھر جب ان جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے جنتیوں، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ جنتی ہیں جتنے بھی ہوں گے، سارے مانگتے ہوئے میرے بھائی بزرگوں دوستوں گڑ گڑائیں گے اور مانگیں گے، بہت کچھ مانگ اٹھیں گے۔
لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مانگو اور بھی مانگو، یہ پھر مانگنا شروع کر دیں گے، پھر یہ تھک جائیں گے، پھر کہا جائے گا کہ اور بھی مانگو، پھر یہ مانگنا شروع کر دیں گے کہ ایون یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو کہ یہ مانگتے 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 تھک جائیں گے، ہے جی، اور پھر ان سے مزید نہیں مانگا جائے گا، ان کو بالکل لبریز کر دیا جائے گا، ان کی جو ہے نا جو ڈیمانڈ ہوگی اس سے یہ فل ہو جائیں گے، فل فروٹ ہو جائیں گے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ان کی ساری جو مطلب زندگی کی جو خواہشات ہوں گی وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، اور ساری کی ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، لیکن یہ تھک جائیں گے۔ اللہ کریم پھر بھی فرمائے گا کہ ارے میرے بندو مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ تو پھر یہ پھر کیا کہیں گے؟ یہ عاجز ہو جائیں گے کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام پاک صفات آپ ہی کے لیے ہیں، ہماری تو یہی بس تھی، ابھی مزید آگے مانگنا نہیں آتا، ہم عاجز ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ تو پتہ ہے تمہارا رب ذوالجلال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہے گا کہ ارے اے میرے بندو، آج تمہیں موقع دیا گیا ہے مانگنے کا، تم مانگ نہیں سکے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ اپنی شان کا نہیں مانگ سکے، اپنی شان کا۔ جب تم لوگ اپنی شان کا نہیں مانگ سکے تو میری شان کا کیا مانگو گے؟ اللہ، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ پھر جب ان جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ساری عمر کی خوشیاں ہیں، ہر غم دور ہو جائے گا، ہر تکلیف دور ہو جائے گی، نہ تو وہاں پہ کوئی ٹینشن ہے، نہ وہاں پہ ان کی کسی کی پرابلم ہے، نہ بیٹے کی جاب کی فکر ہے، نہ فیکٹری کی فکر ہے، نہ دکان کی فکر ہے، نہ ڈاکٹری کی فکر ہے، نہ کسی شعبے کی فکر ہے، بالکل خوشحال اور زبردست قسم کی خوشی میں بھرا ہوا یہ انسان۔ اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان کو جب خوشی سے سلامتی والی آواز سے پکارا جائے گا اور ان کو مرحبا مرحبا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ یہ سمیٹ نہیں پائیں گے۔ لیکن وہاں پہ پھر موت آئے گی، موت بھی اللہ کریم ان کے سامنے ذبح کر دیں گے کہ موت کا جو نام تھا، موت آج سے ختم ہو گئی ہے، اور تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں خوش رہو۔ ایسی نعمتوں سے اللہ کریم اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ تو اللہ کریم اپنے لطف و کرم سے ہمیں وہ خوشی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تھوڑی زندگی کی یہ دوڑ ہے، اس دوڑ میں بس تھوڑی سی فکر ہے، اس دور میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں، دنیا کی بھاگی دوڑی میں ہم اتنے مصروف ہونا ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ لمحہ بھی ہمیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ وہ لمحہ بھی مجھے نصیب نہ کرنا جو لمحہ تیرے ذکر کے بغیر گزرے، تیری تابعداری کے بغیر گزرے، تیری فرما برداری کے بغیر گزرے، بلکہ لمحے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، لمحے تو رب ذوالجلال کی تابعداری کے ہیں، خوشی کے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی دوڑ ہے، آج ہماری دوڑ صرف دنیا تک محدود ہے، بچوں کے روزگار تک، اچھے رزق تک، سٹیٹس تک، اچھے گھر تک، اچھی فیسیلیٹیڈ ہونے کے لیے، اور پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں پھر بندہ بدل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے، پھر جو ہے نا یہ آخر کی طرف تیاری، اگر اس کو زندگی ملتی ہے تو یہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پھر یہ کیا زندگی جس میں بندہ مدد سے ہو اور تھوڑی بہت اس کو خوشی ملے، اور پھر کروٹیں بدل کے مختلف، یعنی کہ بندہ اس کو ڈیگریڈ ہوتا رہے صحت کے لحاظ سے، بڑھاپا اس پہ آئے اور اینک لگ جائے، اور بیساکھیوں کی مدد سے اور کھونٹی کی مدد سے یہ گھومنے لگے، پھرتے رہے، اور پھر لوگوں سے پوچھتے رہے کہ یہ راستہ کدھر کو چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت ہی انسان عاجز ہے، بہت ہی۔ تو اس بندے پہ اللہ کریم کو بہت ترس آتا ہے، بہت ترس، کیونکہ اس بندے کو اللہ کریم نے جس سوچ سے بنایا تھا، جس زاویے کے لیے، جس کام کے لیے بنایا تھا، اس کام سے یہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ ایک پھل کا درخت ہوتا ہے، جب وہ پھل کا درخت بڑھتا ہے اور اس میں پھل لگا ہوتا ہے، اپنے مقصد پہ آتا ہے، تو مالک کو وہ پودا بہت اچھا لگتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، گندی جڑی بوٹیوں سے سائڈ پہ کرتا ہے، اور اس کے پھلوں کو دیکھ کے مالک خوش ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی اس باغ کو، بڑے پیار سے میں نے اس پودے کو لگایا تھا، کافی سارے پودے ہیں، ہر پودا جو ہے اپنے معیار سے اچھا پھل دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب یہ بندے اچھا پرفارم کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو اللہ کریم ملائکوں پہ فخر کرتے ہیں کہ اے میرے ملائکوں، دیکھو اس بندے کو،
جس مقصد کے لیے میں نے اسے بنایا تھا اس مقصد پہ یہ پورا اتر رہا ہے، میری فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے، میری نافرمانی سے بچ رہا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت طریقوں پہ زندگی گزار رہا ہے۔ کتنا اس کے بیچ میں اخلاق بھرا ہے، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اللہ کو بڑے پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کے نماز پرفارم کرنا، اس کا ذکر کرنا، ان کی تسبیح بیان کرنا، حج عمرے کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا ان کا، اور جو طواف کرنا، سب سے محبت سے ملنا، سب سے اچھے معاملات رکھنا، اچھی ڈیلنگز رکھنا، آنیسٹی سے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے حضرات صحابہ کرام کا۔ تو جن لوگوں کو آپ میں سے جو صاحب استعداد ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو اس ملک میں آج کل جو چل رہا ہے، مہنگائی کا جو انفلیشن جو کافی ہمارے عمل کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو بھی صاحب اختیار ہیں، صاحب نصاب ہیں، یا جن کے پاس اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے اس کو عارضی کنٹرول دی ہوا ہے، تو خدا را میں یہی کہوں گا اپنے چینل کے وساطت سے کہ یہ جو لمحے ہیں ان کو قیمتی بناؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور سب کو جوڑ کے رکھو اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ یہ جو عمل ہے یہ سب کچھ جو ہے تیرا تھا، تیرا ہے، اور تیرے ہی راستے میں استعمال و خرچ کر رہا ہوں، اس سے دگنا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی اچھا کرے، ہمارے ارادوں کو بھی اچھا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو دوبالا کرے کہ ہم لوگ دن دگنے چگنی ترقی پائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ انسان کی آس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی یہ ترقی کرے اور آخرت میں بھی ترقی کرے۔ تو دنیا اور آخرت میں ترقی کا جو معیار ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، آپ سے ان کے سنت طریقے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہم لوگ آگے فارورڈ ہوں گے تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کبھی بھی ہم لوگ ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت عزت دے کہ آپ لوگ ساتھ میں رہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، جہاں بھی دین کی بات ملتی ہے، جہاں بھی آپ کی اصلاح کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھ جایا کریں، وہاں بات سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، سب تک پہنچائیں، سب سے محبت میں رہیں، اپنے علماء کرام کی بہت خدمت کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کبھی بھی شیطان کی مت مانیے گا، علماء کرام کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں اور ان سے سیکھیں اور اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں اور آگے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دن دگنا چگنی ترقی نصیب فرمائے، ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ یہی تھا، تھوڑا سا تھکا ہوا تھا، رات کو میں یعنی کہ سواد سے آیا ہوا تھا تو بہت لیٹ پہنچا ہوں، تو اس وجہ سے دل نہیں تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، کچھ ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کہا چلیں اس وقت کو ضائع کیے بغیر کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے میں ڈسکس کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت عزت اور خوشیاں دے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔